عزیز طلباء کرام، آج ہم اس کتاب کے درس نمبر 12 کو پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، فی حاضر رسمی اسیسن۔ دیکھیے، فی کا معنی آتا ہے میں، اور حاضہ کا معنی یہ، اور الرسمی رسم کا معنی آتا ہے تصویر، جیسے کہ پچھلے سبق میں بھی لفظ رسم گزرا ہے۔ تو فی حاضر رسمی، اس تصویر میں، اسیسن کا معنی آتا ہے گملہ۔ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک گملے کی طرف دیکھ رہا ہے جس کے اندر پیڑ لگا ہوا ہے، اور اسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ فی حاضر رسمی اسیسن، اس تصویر میں گملہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے وفی ذالک الاسیسی غرسن۔ کہ واو کا معنی آتا ہے اور فی کا معنی بھی گزرا ہے، میں کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، ذالک کا معنی وہ، اور اسیس کا معنی ابھی آیا اوپر کیا، گملہ، اور غرسن کا معنی آتا ہے پودا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو کہ گملے وغیرہ میں پیڑ وغیرہ لگاتے ہیں اسی کو پودا بولتے ہیں۔ دیکھیے، وفی ذالک الاسیسی غرسن، اور اس گملے میں پودا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، فی حاضر رسمی اسیسن، اس تصویر میں گملہ ہے، وفی ذالک الاسیسی غرسن، اور اس گملے میں پودا ہے۔ تو دیکھیے، یہاں پر دو جملے ہو گئے، لیکن آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ پیچھے جو پڑھا تھا اور پیچھے جو سبق گزرے ہیں وہاں پر بتایا گیا تھا کہ فی یہ حرف جر ہے، حروف جار میں سے ہے، اور یہ جس پر داخل ہوتے ہیں، یعنی جس لفظ کے شروع میں آتے ہیں اس لفظ کے آخر کو زیر دے دیتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے فی حاضر رسمی، تو حاضہ کے نیچے فی نے زیر نہیں دیا، حالانکہ زیر دینا چاہیے تھا، لیکن فی نے زیر نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن پر حروف جر داخل ہو جائے، یا اسی طریقے کے اور بھی کچھ حروف آتے ہیں وہ داخل ہو جائیں، تو ان پر جو حرکت لگی ہوئی ہے زبر کی، زیر کی، پیش کی، تو وہ حرکت بدلتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے حاضہ بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ جس کی حرکت نہیں بدلتی ہے۔ اب حاضہ کا نام اسم اشارہ ہے، جیسے کہ پھر آگے ذالکہ آئے گا، یہ سب اسم اشارہ کہلاتے ہیں۔ تو آپ اس کا نام بھی دھیان رکھ لیں کہ اسم اشارہ پر اگر حروف جر یا کوئی اور حروف داخل ہو جائیں تو پھر ان پر ان کی حرکت کو چینج نہیں کیا جاتا ہے، جو ان پر حرکت ہے وہی حرکت رہتی ہے۔ تو اسی وجہ سے حاضہ ہی رہا، فی کی وجہ سے حاضی نہیں ہوا، یہ زال پر اس کی کسرہ نہیں آیا، زیر نہیں آیا، بلکہ اس فی کی وجہ سے ہی الرسمی کی میم پر زیر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ اتنی گہرائی میں نہ جاتے ہوئے، ہو سکتا ہے آپ کے یہ بات ابھی سمجھ میں نہ آئے، بس آپ اتنا دھیان رکھیں کہ فی جس اسم پر داخل ہوتا ہے یا جن الفاظ پر یہ فی داخل ہوتا ہے اس کے آخر میں کسرہ یعنی زیر آ جاتا ہے، لیکن یہ اسم اشارہ جیسے کہ حاضہ ہے یا ذالکہ ہے، یہ ان الفاظ میں سے ہیں کہ جن پر اگر حروف جر یعنی کہ فی، علی اور من وغیرہ وغیرہ جتنے بھی حروف جر ہیں اگر وہ داخل ہو جائیں تو ان کے آخر پر زیر نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بس اتنی بات دھیان رکھیں۔ دیکھیے، فی حاضر رسمی اسیسن، اس تصویر میں گملہ ہے، وفی ذالک الاسیسی غرسن، اور اس گملے میں پودا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، علی ذالک الغرسی۔ دیکھیے، علی کا معنی آتا ہے پر، اور ذالک کا معنی وہ، اور الغرس کا معنی آتا ہے پودا۔ تو علی ذالک الغرسی، اس پودے پر،
वरक़ुन, वरक़ुन का माना आता है पत्ता। और फिर आगे है वरदुन, तो पहला वाव ये और के माने में है, और फिर जो दूसरा वाव है ये पूरा लफ्ज़ है वरदुन, और इसका माना आता है गुलाब। ठीक है, तो पूरे का माना होगा अला ज़ालिकल ग़रसी वरक़ुन व वरदुन, उस पौधे पर पत्ता है और गुलाब है। ठीक है, ये वाव और के माने में जो वराकुन और वरदुन के बीच में आया है, इसे कभी ये मत सोच लेना कि वरदुन का माना गुलाब है, बल्कि सिर्फ वरदुन का माना गुलाब है, बीच में जो वाव है ये और के माने में है। आगे देखिए, अल वरक़ु अख़ज़रु वल वरदु अहमरु। देखिए अल वरक़ु अख़ज़रु, अल वरक़ का माना क्या बताया था अभी ऊपर, पत्ता, तो अल वरक़ु का माना आता है पत्ता, और अख़ज़रु का माना आता है हरा। तो अल वरक़ु अख़ज़रु, पत्ता हरा है, और वल वरदु अहमरु, और गुलाब सुर्ख़ है। ठीक है, पत्ता हरा ही होता है, गुलाब सुर्ख़ ही होता है। तो उसी चीज़ को ये अरबी में बता रहे हैं कि अल वरक़ु अख़ज़रु, पत्ता हरा है, वल वरदु अहमरु, और गुलाब सुर्ख़ है। आगे देखिए, लिमन ज़ालिकल असीसु। देखिए लिमन का माना आता है किसके लिए। ठीक है, लाम का माना है के लिए, और मन का माना आता है किसके, तो लिमन का माना आता है किसके लिए। तो लिमन ज़ालिकल असीसु, तो मैंने आपको इससे पिछले सबक में ही बताया था कि लिमन ज़ालिकल असीसु, कि वो गमला किसके लिए है। तो इसमें जब हम माना करेंगे इस तरीके के जुमले का, तो लिमन का माना आखिर में करेंगे, पहले लिमन के बाद में जो जुमला है उसका माना करेंगे, उसके बाद में लिमन का माना लगाएंगे। और अरबी के अंदर लिमन पहले लिखा जाएगा और बाद में जो बात होगी वो बात बताई जाएगी। तो वही तरीका देखिए यहाँ पर है, लिमन ज़ालिकल असीसु, तो ज़ालिकल असीसु का माना लगाएंगे पहले कि वो गमला लिमन किसके लिए है। ठीक है, लिमन ज़ालिकल असीसु, वो गमला किसके लिए है। अब जवाब दिया जा रहा, ज़ालिकल असीसु लिज़ालिकल रजुली, ज़ालिकल असीसु वो गमला, लिज़ालिकल रजुली उस मर्द के लिए है। ठीक है, यहाँ ज़ालिका वो मर्द के लिए नहीं लगाएंगे तर्जुमा, बल्कि ज़ालिका का माना यहाँ पर उस लगाएंगे, लिज़ालिकल रजुली उस मर्द के लिए है। ठीक है, लाम का माना आता है के लिए, और ज़ालिका का माना यहाँ पर लगाएंगे उस। ठीक है, रजुल का माना मर्द आता है, मर्द कह दो या आदमी कह दो। देखिए ज़ालिकल असीसु लिज़ालिकल रजुली, वो गमला उस आदमी के लिए हैं या उस मर्द के लिए हैं। आगे देखिए, हल ज़ालिकल गरसु मिनल हदीक़ती, हल का माना आता है क्या, और ज़ालिकल गरसु, ज़ालिका का माना वो, और अल गरसु का माना पौधा। तो हल ज़ालिकल गरसु क्या वो पौधा, मिनल हदीक़ती, मिन का माना आता है से, और अल हदीक़ती का माना आता है बाग। तो पूरे का माना होगा कि क्या वो पौधा बाग से है, यानी कि बाग का है। यहाँ पर से मिन का माना है, लेकिन का लगा देंगे तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर तर्जमा भी ठीक हो जाएगा। हल ज़ालिकल गरसु मिनल हदीक़ती, क्या वो पौधा बाग का है। ठीक है, तो देखिए ये इस जुमले में सवाल किया जा रहा है, क्या वो पौधा बाग का है या बाग से है। और मैंने आपको बताया कि जब क्या उर्दू में शुरू में आता है तो फिर हल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस जगह पर हम माँ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, माँ ज़ालिकल गरसु नहीं कह सकते, बल्कि उर्दू में क्या का माना पहले आ रहा है, इसलिए हम हल ही इस्तेमाल करेंगे, या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, माँ इस्तेमाल नहीं होगा। फिर आ गया नाम ज़ालिकल, तो जवाब दिया जा रहा नाम, यानी कि हाँ, नाम ज़ालिकल गरसु मिनल हदीक़ती, नाम का माना हाँ, और ज़ालिकल गरसु वो पौधा, मिनल हदीक़ती बाग से है, यानी बाग का है। तो नाम ज़ालिकल गरसु मिनल हदीक़ती, हाँ वो पौधा बाग का है या बाग से है। देखिए फिर आगे बाग के बारे में पूछा जा रहा, लिमनिल हदीक़तु,
تو لمن کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ لمن کا معنی آتا ہے کس کے لیے. تو لمن الحدیقۃ باغ کس کے لیے ہیں. الحدیقۃ کا معنی آتا ہے باغ. تو لمن الحدیقۃ باغ کس کے لیے ہیں. تو اب جواب دیا جا رہا الحدیقۃ لذالک الرجل وهو علی الکرسی. دیکھیے الحدیقۃ کا معنی باغ، لذالک الرجل، لذالک کا معنی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، لام کا معنی آتا ہے کے لیے، اور ذالکہ کا معنی یہاں پر لگے گا اس، ٹھیک ہے، اور الرجل کا معنی مرد. تو الحدیقۃ لذالک الرجل کہ باغ اس مرد کے لیے ہے. وہو علی الکرسی، واو کا معنی اور ہوا کا معنی آتا ہے وہ، اور علی کا معنی پر، اور الکرسی یعنی کرسی کا معنی آتا ہے کرسی، کرسی. دیکھیے وہو علی الکرسی اور وہ کرسی پر ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے ایک مرتبہ اور کر لو پورے کا معنی. الحدیقۃ لذالک الرجل وهو علی الکرسی کہ باغ اس مرد کے لیے ہیں، وهو علی الکرسی اور وہ کرسی پر ہے. دیکھیے فی الحدیقۃ زہر، دیکھیے فی الحدیقۃ باغ میں، زہر زہر کا معنی آتا ہے پھول. ٹھیک ہے، فی الحدیقۃ زہر باغ میں پھول ہے، باغ میں پھول ہے. وفاکہۃ ایضاً، وفاکہہ کا معنی آتا ہے میوہ، اور ایضاً کا معنی آتا ہے بھی. وفاکہۃ ایضاً اور میوہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، فی الحدیقۃ زہر باغ میں پھول ہے، وفاکہۃ ایضاً اور میوہ بھی ہیں. دیکھیے یہ سبق یہاں تک پورا ہو گیا. اب اسئلہ آ رہا ہے، یعنی یہ اسئلہ آ رہا ہے عربی میں، اور اس کا آپ کو عربی میں ہی جواب دینا ہے. دیکھیے سوال ہو رہا اذالک الرسم جمیل، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے. تو آپ اس کا جواب دیں گے نعم لگا کر کہ نعم ذالک الرسم جمیل، ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے. یعنی یہ اذالک الرسم جمیل ہے تو حمزے کو ہٹا کر کے یہاں پر نعم رکھ دیں گے، اور آگے یہی لکھ دیں گے ذالک الرسم جمیل، جواب بن جائے گا. اذالک الرسم جمیل کیا وہ تصویر خوبصورت ہے. تو اس کا جواب جیسے کہ ہم اردو میں دیں گے کہ ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے، تو پھر اس کا عربی میں اس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوگا کہ نعم ذالک الرسم جمیل، ٹھیک ہے، ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی عربی سوال ہیں اور عربی میں ہی جواب دینا ہے. جیسے این الغرس پودا کہاں ہے، این الغرس پودا کہاں ہے. تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ الغرس فی الاسیسی پودا گملے میں ہے. ٹھیک ہے، الغرس فی الاسیسی پودا گملے میں ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ سب عربی جو اسئلہ ہے اس کو بنانا ہے، اور اس اسئلے کا عربی میں ہی جواب دینا ہے. پھر ہے آگے ترجمہ کرو، یعنی اردو جملے آ رہے ہیں ان کی عربی بنانی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہے طوطا اس پنجرے میں ہے، طوطا اس پنجرے میں ہے. تو اس کی عربی بنے گی الببغاء فی ھذا القفص، الببغاء فی ھذا القفص. دیکھیے پہلے طوطے کی لے کر آئیں گے الببغاء، پھر ہے اس پنجرے میں ہے تو پھر اس کی لے کر آئیں گے فی ھذا القفص، یعنی پہلا فی پھر ھذا پھر قفص. ٹھیک ہے، الببغاء فی ھذا القفص، طوطا اس پنجرے میں ہے، اس کی عربی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کو سب کی عربی بنانی ہے. اور جیسے کہ اگلا جملہ ہے کہ میوہ اس دکان میں ہے، تو اس کی عربی بنے گی، پہلے میوہ کی عربی لے کر آئیں گے الفاکہۃ. ٹھیک ہے، پھر ہو جائے گا میوہ اس دکان میں ہے، فی ذالک الدکان. ٹھیک ہے، دکان کی عربی دکان آتی ہے. ٹھیک ہے، تو الفاکہۃ فی ذالک الدکان یہ اس کی عربی ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ کو سب کی عربی بنانی ہے اچھی طریقے سے، اور سبق کو بھی اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. صدق اللہ العظیم.